بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اکرام الحق اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج انگلش ود اکرام. ایک لمبی بریک کے بعد آج ایک مرتبہ پھر میں ایک انٹرویو سیشن کے ساتھ. آج میرے ساتھ ڈاکٹر نثار احمد جو حال ہی میں چائنا سے واپس آئے، ان سے بات کریں گے. ان کا چائنا میں جو سفر جو ٹائم سپینڈ کیا اس پہ بات کریں گے، اور وہاں کا جو سسٹم اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم جو انہوں نے وہاں پہ آبزرو کیا اس پہ بات کریں گے، اور ان سے ان کی رائے لیں گے کہ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے وہاں پہ دیکھی، آبزرو کی، انہوں نے ایکسپیرینس کی، ان کو یہاں ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپلفٹ کرنے کے لیے ان کو کہاں یہاں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی. سب سے پہلے ڈاکٹر نثار احمد، میں آپ کو ویلکم بیک. آپ واپس آئے، خیر وفیق کے ساتھ واپس آئے، بہت خوشی ہوئی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اکرام صاحب. اچھا سر، آپ نے ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آلموسٹ 6 months چائنا میں گزارے، تو ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور ٹائم؟ اس پہ آپ مختصر میں بتائیں گے کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، کیسا ٹائم اسپینڈ کیا، آپ کی صحت کیسی رہی، پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. اکرام صاحب، میں 27 نومبر 2022 کو یہاں سے چائنا گیا، اور جب میں چائنا پہنچا تو شروع میں وہاں پہ کووڈ کی اسپائک آئی، جس کی وجہ سے 1 مہینہ میں کوارنٹائن میں گزارنا پڑا. اور کوارنٹائن کا ڈسپلن دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ ایک نیشن ہے. اور جو ہی ہمارا کوارنٹائن ختم ہوا، اس کے بعد اسٹیٹ اوے پروفیسر کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور لیب ورک جوائن کر دیا. اور وہاں پہ ورک ایتھکس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ورک اینڈ اونلی ورک ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ 5-6 مہینے کام میں لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت شارٹ سپین کے اندر میرا جو ایکسپیریمنٹل پورشن تھا وہ میں نے کمپلیٹ کیا. اچھا سر، بالکل کامن کوشچن کہ ہاؤ ڈو یو کمپیئر پاکستان اینڈ چائنا، اسپیشلی یور ایجوکیشن انوائرمنٹ، یور ورک ایکسپیرینس. آپ ان دونوں ممالک کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ اکرام صاحب، جب ہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو میں 2-3 آسپیکٹ پہ اگر بات کروں، فیسلٹی وائز تو ظاہر چائنا بہت آگے ہے پاکستان سے، اور ورک ایتھکس وائز بھی چائنا بہت آگے ہے پاکستان سے. لیکن یہاں تک ٹیلنٹ کی بات ہے، یہاں تک ذہانت کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ ان سے آگے ہیں. لیکن وہ محنت اتنی کرتے ہیں کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہماری ذہانت سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اچھا سر، آج کی اس نشست کا جو بیسک میرا مقصد ہے، آج آپ نے بہت شکریہ میرا اسکول وزٹ کیا. آپ جانتے کہ میں نے حال ہی میں ہائر سیکنڈری اسکول دوگا ایز پرنسپل وہاں پہ میں نے جوائن کیا ہے. تو میری کوشش ہے کہ میں مختلف لوگوں سے ملوں، ان کے ایکسپیرینسز لوں، اور اپنے سسٹم کو، اسپیشلی گورنمنٹ سسٹم کو، جو کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اتنا اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو آپ کو انوائٹ کیا اس کا مقصد بھی یہی تھا. تو آج میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ سے یہ سجیسٹن دینا چاہوں گا کہ وہاں کے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف اسکول وزٹ کیے، تو وہاں کے جو آپ نے ایکسپیرینسز جو ہمارے ساتھ شیئر کرے، ہمارے باقی جو گورنمنٹ اسکولز ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں پاکستان کے، انہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا. کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو اگر ہمارے یہاں ہوں تو ہمارا سسٹم بھی بہت زیادہ اپلفٹ ہو سکتا ہے، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے؟ اکرام صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو اس طرح کے ادارے ہیڈ کرنے چاہیے. اور میں نے آج آپ کا جب اسکول وزٹ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا میرے خیال میں بہت کم ٹائم ہوا ہے، اور آپ نے چیزوں کو چینلائز کیا ہے. اور وہاں کے اسٹاف کی جو انوالومنٹ میں نے دیکھی، اور اسکول کی اوور آل جو پروگرس میں نے دیکھی، تو وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ڈائریکشن میں تھی. اور جس طرح آپ کا انٹرسٹ میں نے دیکھا اور ٹیم بلڈنگ اسپرٹ دیکھا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جو اسکول ہے وہ بہت جلد نہ صرف اس ایریا بلکہ پورے ہزارہ کے پی میں ایک رول ماڈل ہوگا. جہاں تک بات ہے کہ کیا وہاں کی کیا اچھی چیزیں ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں نے وہاں پہ جو فیل کیا، میں بہت سارے ٹیچر کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا اسکول لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، تو یہاں سے مجھے ایک جو مین پوائنٹ ملا، آنرشپ. وہاں پہ ہر بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارا اسکول، وہ کہتا ہے یہ میرا اسکول. ہر بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارا سسٹم، وہ کہتا ہے میرا سسٹم. تو میرے خیال میں بنیادی چیز ہے، جب تک ہم تمام اسٹیک ہولڈر رائٹ فرام دا کلاس 4 اپ ٹو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ، جب ہم اس کو آنرشپ نہیں دیں گے
تو ہمارا سسٹم کبھی بھی آگے کی طرف نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلے اونرشپ ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اس طرف لے کر آئے, اور ہر بندہ اس سسٹم کو میرا سسٹم میرا سسٹم میرا سسٹم اس طرح کی اپروچ کے ساتھ جائے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آگے نہ جائے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن اداروں کے ہیڈ جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے اندر اس طرح کا اسپرٹ انکلکیٹ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے ادارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو چائنا میں جو سب سے میں نے مین چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جس بھی سسٹم کے اندر وہ انڈلج ہے اس کو آن کرتا ہے. ہاں بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا وہاں کے اپنے میرے سے جو سجیشن دیے. بالکل یہ بہت زبردست بات ہے کہ اصل چیز اونرشپ ہے. جب تک آپ اپنے ادارے کو آن نہیں کرتے, ظاہر سی بات آپ اس میں وہ آپ کے اندر جو ول ہے اس کو آپ ڈسپلے نہیں کر سکتے. اچھا سر, اب میں تو کیونکہ میرا آج کی ریسرچ کا مقصد تو یہی تھا, تو آپ سے ایک پرسنل کویشچن کہ آپ ابھی چائنا سے جب آئے ہیں تو چھٹیوں میں آئیں گے یا واپس جائیں گے, آپ کا پلان کیا ہے؟ یہ بھی مطلب میں بھی جاننا چاہتا ہوں, ہمارے باقی اور بھی ہمارے ویورز ہیں, آپ کے دوست ہیں, جاننا چاہیں گے. اور اکثر فیس بک بھی آپ نے کمنٹس دیکھے ہوں گے, لوگ پوچھتے ہیں کہ سر واپس آ گئے ہیں, واپس جائیں گے, تو اس بارے میں کیا آپ ہمیں انفارمیشن دیں گے؟ اکرام صاحب, ظاہر ہے میرا پی ایچ ڈی کا سفر ہے, یہ بیسیکلی 4 سال پہ تھا. تو جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا 2020 کے اندر, تو کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے ہم چائنا نہ جا سکے, اور پھر میں کورس ورک آن لائن کیا, اور اس کے بعد پھر کچھ تھیوریٹیکل آسپیکٹ میں نے اسٹڈی کیے. اور جب میں چائنا گیا تو چائنا پہ وہاں پہ ایک پی ایچ ڈی کے اندر آپ کو ٹاسک ہوتا ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا, تو وہ الحمدللہ میں نے بہت کم اسپین کے اندر کمپلیٹ کیا. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہاں پہ مجھے ایز اے فیکلٹی ٹریٹ کیا جاتا تھا, یعنی میں وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو گائیڈ بھی کرتا تھا اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو ٹیچ بھی کرتا تھا. اور اس کے بعد جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ میں واپس جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, جو میری سپروائزر ہیں وہ تو بالکل نہیں چاہتی کہ میں واپس مطلب چائنا واپس نہ ہوں کسی بھی قیمت پہ, بلکہ وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. تو میں وقتی طور پہ تو 2 مہینوں کے لیے آیا تھا وہاں سے, لیکن چونکہ میرا ریسرچ ورک جو ایکسپیریمنٹل پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہے, اور ابھی مجھے تھیسس لکھنے ہیں یا کچھ تھیوریٹیکل اسٹڈی ہیں وہ میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں. تو میکسیمم چانسز ہیں کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گا, میں یہاں پہ ہی رہ کے اپنا باقی جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اور الحمدللہ میں نے اب بہت کم ٹائم کے اندر چائنا میں وہ پروگرس بنائی ہے جو شاید سال جس کے لیے درکار ہوتے ہیں. یہ خالصتاً میرے والدین کی دعائیں, میرے ٹیچرز کی دعائیں اور اللہ کا فضل تھا کہ اتنے کم عرصے کے اندر میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا جو ایکسپیریمنٹل پورشن ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے. بہت زبردست سر, ظاہر ہے آپ نے دن رات کام کیا, اسی وجہ سے آپ نے جو سال کا کام تھا ود ان 4 months آپ نے کمپلیٹ کیا. ون لاسٹ کویشچن سر, جن کا آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, آپ نے بھی آبزرو کیا جب آپ سائنس کے آپ پریکٹیکل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, تو جو پریکٹیکل ورک ہے جو میں ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ دیکھتا ہوں, یا باقی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس پہ بالکل بھی کام نہیں ہو رہا, اسپیشلی ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ایز ویل ایز ان پرائیویٹ سیکٹر. میں آپ کے ساتھ بھی میں پریکٹیکل وہ ایگزامینیشن میں جاتا رہا ہوں, بچوں کو جو پریکٹیکل ورک ہے سائنس کا اس میں بالکل وہ مطلب نائب ہوتے ہیں, بالکل نہیں پتہ ہوتا. اس کی کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سائنس کا جو تھیوریٹیکل ورک ہے اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی کیا امپورٹنس ہے, اور آج کل اس کو بالکل اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اکرام صاحب, آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے. چونکہ ہمارے یہاں تو نمبروں کی دوڑ لگ چکی ہے, وہ انٹر لیول پہ ہو یا بی ایس لیول پہ ہو, کوئی بندہ بھی مطلب بچوں کو نمبروں سے آگے کی طرف نہیں سوچتا. حالانکہ سائنس کے اندر, بلکہ روزمرہ کی لائف کے اندر بھی, جب تک کسی کے پاس پریکٹیکل سکلز نہیں ہوں گے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں بنا سکتا. تو پریکٹیکل اوور آل ہماری ایز اے قوم یہ پرابلم ہے کہ ہم نے جسٹ مارکس کی طرف جانا ہوتا ہے, اور ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی پریکٹیکل ورک پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. اور میں بڑا آنیسٹلی اگر آپ کو بتاؤں, جب ہم چائنا میں گئے تو یقین مانیں مجھے تو پھر تھوڑا بہت چلیں تھی میرا پریکٹیکل سے اپنا ایک لگاؤ ہے, لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جن کو بہت بیسک لیول کی بھی چیزیں مطلب لیب سے ریلیٹڈ چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا, اور وہ بڑے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اور چائنیز اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو بہت ساری ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس اور یہ چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے, اور اس میں میرا خیال ہے ٹیچر کے ساتھ ساتھ ہمارے سسٹم کا بھی قصور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ہیڈ جو ہوتے ہیں
وہ بھی کسی حد تک میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے. حالانکہ پریکٹیکل ورک سے بچوں کا انٹرسٹ پڑتا ہے سائنس کے اندر, اور یہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ بالکل بھی ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے, کیونکہ اس میں 12-14 پریکٹیکل ہوتے ہیں ٹوٹل, اور پورا سال ہوتا ہے. 12-14 پریکٹیکل کو اگر ہم ٹرم وائز ڈیوائڈ کریں تو یہ میرے خیال میں 3 سے 4 پر ٹرم کے اندر آتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرف توجہ دینی چاہیے. ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں ان کو بھی دینی چاہیے, ایز اے سائنس ٹیچر جو ہم لوگ ہوتے ہیں ہمیں بھی دینی چاہیے, اور پیرنٹ کو بھی خاص طور پہ یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اگر ان کے بچوں کے پریکٹیکل نہیں ہوں, چونکہ فیوچر سارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بیس, اور جب تک بچے کی یہ سکلز بہت اچھی نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ بہت آگے جا سکتا ہے. اور یہی میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے بچوں کی جو بیسک سکلز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہم گزشتہ 50 سالوں میں کوئی بڑا سائنٹسٹ پیدا نہیں کر سکے, کوئی بہت انٹرنیشنل ریپیوٹ کا انجینئر پروڈیوس نہیں کر سکے. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے. تو ابھی ہمارے جو ینگ لوگ آئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دیں گے اور اس سسٹم کو اپلفٹ کرنے میں پورا اپنا رول ادا کریں گے. بالکل سر, انشاءاللہ ینگ جنریشن جو آ رہی ہے, ینگ ٹیچرز آ رہے ہیں, وہ بڑے انتھوسیاسٹک ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے آج بھی ٹائم دیا. آج ہمارا پلان تھا ہائر سیکنڈری اسکول دوگا میں آپ کو انوائٹ کیا تھا, لیکن انلکیلی ہماری جو سمر ویکیشن ہے وہ ذرا جلدی اناؤنس ہوگی. تو سر میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ 1 سپٹمبر سے انشاءاللہ جب ہمارے دوبارہ اسکول کھولیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر ہم انوائٹ کریں گے. ہمارے جو بچے ہیں سائنس کے, اسپیشلی سائنس ٹیچرز ہیں, ان کو آپ گائڈ کریں گے, موٹیویٹ کریں گے اس طرف, اسپیشلی پریکٹیکل ورک, باقی جو بھی سجیسٹنز ہیں, جو بھی لیبز میں, سائنس لیبز میں جو چیزیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.